الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے مبخل الرحمن نے جو باتیں شروع کی ہے وہ کتاب الوصایا، یعنی کتاب ہے وصیتوں کے مسائل کے بیان میں۔ وصیت آدمی کرتا ہے، بہت مشہور ورڈ ہے کہ آدمی کو جب احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دنیا چھوٹنے والی ہے اور علامتیں کچھ ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ اگر میں مر گیا اور ان ساری چیزوں کو اوپن نہیں کیا، وصیت نہیں کیا، تو آگے چل کے بہت سارے مسائل الجھ جائیں گے۔ تو اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ کچھ وصیتیں کر کے جائیں۔ تو اسی کے تعلق سے امام فخر الرحمن نے باب باندھا ہے۔ باب الوصایا و قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت الرجل مکتوبۃ عندہ۔ باب اس بیان میں کہ وصیتیں ضروری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی وصیت لکھی ہونی چاہیے، یعنی آدمی کو احساس ہو جائے کہ سب اب میری دنیا چھوٹنے والی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی 60 سال کا ہو گیا، جبکہ حدیث میں ہے کہ اس امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، وَقَلِيلٌ مَّن يَجُوزُ، کم ہوں گے جس سے کراس کریں گے، ورنہ 60-70 جو پوری زندگی پائیں گے وہ یہی ہے۔ تو ایک آدمی 60 سال کا ہو گیا، جس کا اب اسے عزم ہونا چاہیے کہ بھائی اب ہم 60 اور 70 کیونکہ اس کے بعد نہ تو اس کا بچپنا آئے گا نہ جوانی آئے گی، کیا خبر ہے؟ تو اب اس کو کچھ ایسی زندگی بنانی چاہیے اپنے آپ کو کہ صاحب اگر میرا اچانک کچھ ہو گیا تو آگے چل کر ہمارے بعد والوں کو دقت نہیں آئے گی۔ وصیتیں کرے، نصیحتیں کرے، اور ساتھ میں کہا کہ وصیتیں کوشش کرے کہ تحریری طور پر ہو، لکھنے کے طور پر ہو، کاتب بلاؤ لکھو، ایسا ہونا چاہیے۔ یا ایسے آدمی کوئی اچانک بیمار ہو گیا کسی بیماری میں، اس کو لگا کہ اس بیماری کے بعد اب مجھے کوئی بھروسہ نہیں، تو پھر اس کو وصیت کرنی چاہیے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنا خطرناک ہے، اس کو لگے گا کہ اب لگتا ہے کہ اس کے بعد میرا موقع مجھے نہیں ملے گا، وصیت کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی آدمی کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ موت یہ واحد وہ شے ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے۔ اب اپنے سے پوچھیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میری موت نہیں ہوگی؟ کسی کو نہیں۔ پھر آپ کے لیے جو کہ آپ ایمان والے جسے ہے کہ مرنے کے بعد ایک برزخی زندگی ہے، دنیا کے اعمال کے تعلق سے وہاں بھی جزا سزا، اس کے بعد ایک تیسری زندگی جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان کہ صاحب یہ دنیا چھوڑنے کے بعد اس زندگی میں جائیں گے جہاں دنیا کے کارنامے کے تعلق سے ہم سے سوال و جواب ہوگا، اور اسی کے حساب سے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم ایمان والوں کی عقیدہ، اگر ایسا نہیں تو پھر ایمان نہیں۔ اس کے باوجود ہم دنیا میں ایسے منہمک ہو کر زندگی گزارے کہ اس آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، کہ یہ بیوقوفی سے کم نہیں ہے۔ تو اسی پر امام بخاری نے باب باندھا، کہا وصیت کرنی چاہیے، تحریر شکل میں ہونا چاہیے۔ وقول اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ قول نوٹ کیا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ کہ اللہ کا قول ہے کہ بیان کیا کہ فرض کر دیا گیا تم پر اگر تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب ہو جائے، یعنی اس کو لگ جائے کہ اب میں جانے والا ہوں، جیسے میں نے کہا بڑھاپا آ جائے 60 سال، یہ الگ بات ہے، 60 سال والا بھی کہتا ہے صاحب ابھی تو میں بوڑھا ہی نہیں ہوا، ایسے ہی لوگ چلے۔ لیکن یہ علامت ہے، یا کسی آفت میں پڑ جائے کہ دیوار گر گیا، اس کے نیچے دب گیا، وہ لگے کہ بھائی اب میرا کوئی بھروسہ نہیں، تو جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے کمپلسری ہے کیا کہ وصیت کرے، والدین کے تعلق سے، عزیز رشتہ داروں کے تعلق سے، کہ بھائی ہمارے والدین چونکہ میرے اوپر ان کی ذمہ داری، اگر میں مر گیا تو میری پراپرٹی ہے، اور یہ چیزیں ایسی وصیت کرے۔ عزیزوں کے تعلق سے کہ میرا وہ رشتہ دار ہے، میرا وہ عزیز ہے، میرا لین دین اس سے ہے، یا میری پراپرٹی کا کچھ حصہ، یا میرے بینک میں یہ پیسے وہاں، یعنی جو بھی اس کو لگے وہ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اس کو لگے کہ سماج بہت ہی غلط راستے پر چل گیا، میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں اسلامی طور سے حصہ نہیں ہوگا، تو بھی اس کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ یہ بھی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد وراثت میں ایسا حصہ ہونا چاہیے جیسا اسلام چاہتا ہے۔ کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ بھئی کیسے چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں جیسے ساری دنیا چل رہی ہے،
اس کو لگے میرے اولاد بھی ایسے ساری دنیا چل رہی ہے، تو اپنی ذمہ داری سے اگر وہ کہے گا میں دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ دو گے، لیکن یہ پراپرٹی تو مرنے کے بعد بٹے گی نا، تو آپ اپنی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ وصیت کریں کہ یہ پراپرٹی ہے، میرے مرنے کے بعد اس میں حصہ اسلامی طور سے تقسیم کیا جائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، آپ یہ ذمہ داری کب نبھائیں گے؟ جب آپ اپنی زندگی میں آپ کے والد کے انتقال کے بعد اس میں جو بہنوں کا حصہ تھا وہ آپ دیے ہوئے ہو، پھر آپ وصیت کر پائیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ ابھی مثال، میرا بچہ کبھی کبھی یہاں کے بیٹھتا ہے، ایک دن میں نے اس سے کہا یار تو آج جرسی پہن کے نہیں آیا، تو کہا آپ بھی تو نہیں پہنے ہو، میں چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کیوں؟ تو جب آپ اگر حق دیے ہوں گے بہنوں کا نا، تو پھر اپنے اولاد کی جو بھی ہوگی وصیت کرتا، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو لگے کہ اب میں جانے والا ہوں۔ اور ویسے دیکھو کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، زندگی جو مومن کی ہوتی وہی ہے کہ ہمیشہ وہ الرٹ رہے۔ دیکھو زندگی ہے نا، تو یہاں لین دین کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اچانک آدمی چلا جائے نا تو مسائل الجھ جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ ایک ڈائری رکھو، ڈائری، اور اس میں باقاعدہ تحریری شکل میں لکھا کرو کہ صاحب فلاں کو میں نے دیا، فلاں سے لیا، یہ میری پراپرٹی ہے، یہاں میں نے پیسہ بزنس ملا، یہ ساری چیزیں حساب کتاب رکھو، تاکہ آپ کے اچانک جانے کے بعد، کیونکہ موت تو بھائی بتا کے آتی نہیں، آتی کسی کو بتا کے، آج تک کسی کو بتا کے نہیں آئی، تو آپ کے پاس بھی بتا کے نہیں آئے گی۔ تو آپ یہ حساب کتاب رکھیں تاکہ، اور ساتھ ہی بتا دو کہ یہ میری ڈائری ہے اور میرا پورا حساب کتاب الحمدللہ اس میں محفوظ، اگر میں اچانک چلا گیا تو اس سے آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کے اولاد، آپ کے جو وارثین ہوں گے ان کو دقت نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہا ہے اسلام تو مذہب ہے کہ آپ خوش نصیب ہے جو آپ کو فری پھوکٹ میں مل گیا۔ یہ ہماری سستی، کاہلی، نکمہ ہونے کی پہچان ہے کہ مجھے فالو نہیں کرتے، ورنہ میدان میں اس نے تو رہنمائی کر دی، کتنے بہترین رہنمائی ہے کہ بھئی آپ کو لگے تو وصیت کرو، لکھاؤ، تحریر بناؤ، اور آپ کو کہا گیا بالمعروف، وصیت بھی کرنا ہو تو بھلائی کے طریقے سے، وصیت میں حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بھلائی کا مطلب جیسے کہا کہ آپ اگر پراپرٹی میں ہے تو بہت سارے لوگ اپنے اولاد سے پریشان ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میں تو اپنی ساری پراپرٹی کو فیصد نہیں دوں، ایسا کرو مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، میں اپنے وارثین کو محروم نہیں کر دوں گا، اسلام کا تو نہیں چلے گا۔ آپ اگر مال کے تعلق سے وصیت بھی کرنا چاہیں تو تہائی حصہ، یعنی اب کہیں کہ میری پراپرٹی ہے، میں اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں تو تہائی حصہ، بس اس کے آگے وہ وہی کہا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ اپنے وارثین کو اپنے پراپرٹی سے محروم ہی کر دیں، ایسا نہیں چلے گا۔ کتنا پیارا مذہب، ایسا نہیں ملتا، کسی کے پاس ایسا مذہب نہیں۔ تو کہا بھلائی کے ساتھ، حقاً علی المتقین، متقیوں پر یہ واجب ہے، یعنی تقوی شعار ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جسے فکر آخرت کی ہے، ان کے لیے کمپلسری ہے کہ یہ وصیت کریں اپنی زندگی میں۔ فمن بدلوا بعد ما سمعوا فانما اسمه على الذين يبدلونه، آگے کہا جس نے اس وصیت کو سننے کے ساتھ بدل دیا، یعنی جن کو وصیت کی گئی ان کی نیت خراب ہو گئی یا وہ بک گئے، طرفداری کے شکار ہو گئے، تو آگے اللہ نے کہا جس نے سننے کے بعد اس میں ہیر پھیر کی، گڑبڑی کی، تو گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو بدلا، ہیر پھیر کیا، یعنی وصیت کرنے والے کی ذمہ داری ختم ہو۔ اب جن کو وصیت کی گئی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے وصیت کی گئی ویسے ہی مرنے کے بعد ہونا چاہیے، اگر ڈنڈی ماریں گے تو پھر سر پہ ان کے ڈنڈا پڑیں گے، یہ آگے اللہ نے کہا ان اللہ سمیع علیم، اور آگے اللہ نے کہا اللہ سننے والا بھی اور جاننے والا، یعنی اگر تم گڑبڑی کرو گے نا تو کتنے بھی چھپکے کرو لیکن اللہ سے تم باہر نہیں جا سکتے، اللہ دیکھے گا بھی، سنے گا بھی، جانتا بھی ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہما فلا اثم علیہ، اگر وصیت کرنے والے کی جانب سے طرفداری یا حق تلفی کا ڈر ہو جائے کہ بھئی جو وصیت کر رہا ہے یہ گڑبڑ کر دے گا، یا تو پورا پراپرٹی ہی وصیت کر دے گا کسی حق میں، یا گڑبڑی کرے گا، یا طرفداری نہ تلفی کا، تو کہہ رہے پھر لوگوں کی ذمہ داری کہ ان کے درمیان صلح کرائیں، یعنی ملاپ کرائیں، جن سے وہ ناراض ہے، جن سے وہ نالا ہے، جن کو نہیں دینا چاہتا ان میں صلح کرا دو، فلا اثم علیہ، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے گناہ نہیں، اس کو کرایا جا سکتا ہے کہ اگر وصیت کرنے والا جن کو وصیت کرا وہ گڑبڑی کر رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں کہ صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام کا یہ طریقہ ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔
اب دیکھیں خلاصہ کلام ہے کہ آدمی کو جب احساس ہو جائے، احساس کیا ہمیشہ ہی احساس ہونا چاہیے، جیسے مومن کو ہوتا ہے کہ جب وہ سوتا ہے نا تو اس سے گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی صبح ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو پھر آپ ہمیشہ الرٹ رہیں، اپنی زندگی کا ایک خاکہ بنائیں، ایک ڈائری بنائیں، اس میں سب نوٹ کر کے رکھیں تاکہ جب بھی اچانک آپ کو بلاوا آ جائے تو بار باروں کو دقت نہ۔ آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ جب اچانک جاتے ہیں اور کچھ بھی تفصیل، کوئی وصیت نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی تحریر نہیں، تو پھر آپ دیکھیں کتنی پریشانی اس کے بعد ہوتی ہے، جھیلنا پڑتا ہے۔ اسلام نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ تو چلے گئے، اب آپ کا عمل آپ کے ساتھ آپ کا کیا ہوگا آپ جانو، اللہ جانے، لیکن جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو تو کم سے کم خیر کے تعلق سے چھوڑ کے جاؤ، ان کو پریشان کر کے مت جاؤ، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔